عالم اسلام کی موقر دینی و عصری دانشگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں نے الحمدللہ امسال اپنے قیام کے 50 برس مکمل کر لیے ہیں۔ معروف عالم دین مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جامعہ محمدیہ کا آغاز سن 1975 میں مالیگاؤں کی مسجد اہل حدیث گولڈن نگر میں محض 7 طلبہ کے ساتھ کیا۔ یہاں 2 سال تک ابتدائی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سن 1977 میں جامعہ گرنا ندی کے کنارے یعنی اپنی موجودہ جگہ منتقل ہو گیا۔ اسی سال بانی جامعہ حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے زیر اہتمام اولین عالمی مسلم تعلیمی کانفرنس میں شرکت کی، جو مکہ مکرمہ میں منعقد کی گئی تھی۔ اس کانفرنس کا موضوع دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد مولانا مختار رحمہ اللہ نے اس فکر کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جامعہ محمدیہ میں ایسے نصاب کی داغ پیل ڈالی جس میں دونوں علوم کی رعایت رکھی گئی۔ یہ غالباً ملک کا پہلا مدرسہ تھا جہاں طلبہ ایک ساتھ دونوں نصاب پڑھنے لگے۔ بچے جہاں بنیادی دینی تعلیم حاصل کرتے، وہیں 10ویں جماعت تک مہاراشٹرا بورڈ کے مطابق عصری تعلیم حاصل کرتے۔ اس کے آگے جو طلبہ دینی تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے وہ یہیں سے عالمیت و فضیلت مکمل کرتے یا دنیا کی دیگر اسلامی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے، یا پھر 11ویں 12ویں کر کے میڈیکل انجینئرنگ یا دیگر مضامین میں گریجویشن کی جانب آگے بڑھتے۔ دیکھیے، جامعہ کی 50 سالہ تاریخ یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جامعہ مطلب یہ ایک فرد واحد ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ گو کہ اس کی بنیادی کردار بانی جامعہ رحمہ اللہ کا تھا، وہ اس کے قائد تھے اور انہوں نے اپنی حکمت سے اس کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ لیکن اتنا بڑا کام تنہا تو آدمی کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے رفقا عطا کیے جو قدم قدم پر ان کے ساتھ رہے۔ جامعہ کے آغاز کے چند برسوں بعد سن 1979 میں مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے ایک انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے جامعہ ہی کے احاطے میں کلیہ عائشہ صدیقہ کے نام سے لڑکیوں کا ایک ادارہ قائم کیا۔ شروع میں بہت سی مخالفتیں جھیلی، لیکن مولانا مختار احمد ندوی قوم کی بچیوں کو تعلیم دلانے کے لیے یہ سب برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ کلیہ عائشہ میں بھی دوہرا تعلیمی نصاب جاری کیا۔ بچیوں کی حفاظت کے سلسلے میں والدین کے ذہنوں میں اٹھنے والے اندیشوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی نگرانی کے بہترین انتظامات کیے۔ یہاں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہوم سائنسز کے جملہ گن ان بچیوں کو سکھا دیے جائیں۔ بچیاں ہمارے معاشرے کا نصف بہتر ہیں، تو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچی کی تعلیم ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور اگر گھروں کو بہت خوبصورت رکھنا ہے تو اس میں پڑھی لکھی ماں چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے بچیوں کی تعلیم پر بہت توجہ کی، اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ کم و بیش 5000 طلبہ و طالبات ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں 50% طالبات ہیں، اور بالکل اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے پڑھتی ہے۔ الحمدللہ مکمل ایک الگ نظام ہے، اور نہایت ہی پردے کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے ان کی تعلیم ہو رہی ہے۔ جامعہ محمدیہ میں پہلے دن ہی سے شعبہ حفظ قائم ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں طلبہ کو پختہ قرآن کریم حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ تجوید کے قواعد پر بھی خاص محنت کی جاتی ہے۔ سن 2018 سے معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن کے نام سے اس کے لیے ایک عمارت مختص کر دی گئی ہے۔ اسی میں ان کی تعلیم ہوتی ہے، یہی نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی عمارت میں ان کی رہائش کا نظم بھی ہے۔ یہ بچے ایک خاص نظام الاوقات کے ساتھ پوری طرح تحفیظ القرآن میں منہمک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کم وقت میں قرآن مجید حفظ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ کے دینی تعلیمی نظام میں کامیابی کی بنیادی وجہ بہترین اساتذہ کا انتخاب ہے۔ الحمدللہ شروع سے جامعہ کو انتہائی قابل اساتذہ میسر آئے، جن کی تربیت میں
जामिया मुहम्मदिया में बेहतरीन सलाहियतें परवान चढ़ती गईं। तालीम जब हम कहते हैं तो तालीम में ये बिल्डिंगें और ये सब चीजें जो है ना, ये एक मतलब कि एक सानवी हैसियत रखती हैं। तालीम असल अच्छे उस्ताद का नाम है। अगर आपको अच्छे उस्ताद मुयस्सर हो गए तो आप किसी पेड़ के नीचे भी आप तालीम दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुहम्मदिया को हमेशा से अच्छे असातिज़ा की एक टीम मुहैया रही। बानी जामिया हजरत मौलाना मुख्तार अहमद नदवी इस्लामी माहौल में कॉलेजों के निजाम के लिए भी कोशा थे। इसीलिए आपने सन 1981 में मुहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद डाली, जो हिंदुस्तान के किसी मदरसे में कायम पहला तिब्बिया कॉलेज है। अपने मेयार तालीम, अप टू डेट इंफ्रास्ट्रक्चर और तजुर्बाकार फैकल्टी मेंबर्स की वजह से आज मुहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज का शुमार मुल्क के चंद बेहतरीन यूनानी कॉलेजों में होता है। अब तक यहाँ से 2372 तलबा डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। इसका सायर हॉस्पिटल एक एक्टिव हॉस्पिटल है और यूनानी तर्ज इलाज इसका इम्तियाज है। रोजाना तकरीबन 200 मरीज यहाँ ओपीडी में इलाज की गरज से तशरीफ लाते हैं, जबकि इलाज बितदबीर की सहूलियात से फैज पाने के लिए 50 मरीज यहाँ आईपीडी में दाखिल होते हैं। यहाँ आईसीयू का नस्ब भी है। सन 2011 से जारी इसका डायलिसिस सेंटर शहर का सबसे मसरूफ डायलिसिस सेंटर है, जहां मरीजों से सिर्फ मतलूबा दवाओं के पैसे लिए जाते हैं। अब तक इस हॉस्पिटल से 20 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इसी तरह कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे वक्त तिब्बी खिदमत का बीड़ा उठाया जब अक्सर डॉक्टर घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। यही नहीं, कोविड के दौरान मुहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज का तैयार करदा इम्यूनिटी बूस्टर मंसूरा काढ़ा बेपनाह मकबूल हुआ और लाखों मरीजों के लिए राहत का सबब बना। तिब्बिया कॉलेज मतलब तिब की दुनिया में एक मोतबर नाम बन गया है। तो ये मुखलिस टीम की मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। यूनानी तिब्बिया कॉलेज के बाद सन 2012 में सदर जामिया मौलाना अरशद मुख्तार ने मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस के उन्वान से अहाता जामिया में इंजीनियरिंग कॉलेजों का सिलसिला शुरू किया। अब्दुल लतीफ अली अशाया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और लुलुआ यूसुफ उदाई पॉलिटेक्निक बहुत जल्द तलबा को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए। एक ऐसे वक्त में जब बिलउमूम इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन न होने की वजह से परेशान है, मैनटेक अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अप टू डेट लेबोरेटरीज और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की वजह से न सिर्फ इंजीनियरिंग के ख्वाहिशमंद तलबा की पहली पसंद बनता जा रहा है, बल्कि बहुत कम वक्त में यहाँ के स्टूडेंट्स ने अहम कंपनियों में जॉब हासिल करके इंडस्ट्री को भी अपनी जानिब मुतवज्जा किया है। सिमेंस जैसी इंटरनेशनल कंपनी ने यहाँ अपनी लैब ओपन करके गोया इस कॉलेज के आला मेयार की गवाही दी है। यहाँ बच्चों को इनोवेटिव अप्रोच अपनाने की तरगीब दी जाती है। यही वजह है कि इनके कई पैटर्न्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे मिसाली लोग पैदा करने लगे हैं जो तीन भी बहुत अच्छा जानते हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेज के फारिगीन बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। सन 2019 में आफाक एकेडमी के नाम से जामिया मुहम्मदिया के दीनी तालीमी निज़ाम को अपग्रेड करने की शुरुआत की गई है। इस एकेडमी का मकसद जदीद तालीमी निज़ाम से दीनी तालीम को हम आहंग करना है। चुनांचे आफाक एकेडमी के तहत तलबा के लिए बेहतरीन दीनी तालीम के साथ जदीद तालीमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म भी किया गया है। लड़के और लड़कियों के लिए यकसा निसाब है, लेकिन तालीम के हुसूल का निज़ाम बिल्कुल अलहदा है। यहाँ से पास होने के बाद जो तलबा मॉडर्न एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए सन 2022 से अस्मा खातून जूनियर कॉलेज जारी किया गया है। AKJC में पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होती है। जूनियर कॉलेज की पढ़ाई के साथ उन्हें नीट और दीगर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी तैयार किया जाता है। इसी तरह जो तलबा आला दीनी तालीम के मुतमन्नी होते हैं,
ان کے لیے باقاعدہ ایک شریعہ کالج بنایا گیا ہے جس کا نام کلیت اللغت العربیہ والدراسات الاسلامیہ ہے۔ یہاں دینی تعلیم میں آگے پڑھنے کے خواہش مند طلبہ کے لیے 2 سالہ ثانویہ علیہ کا کورس اردو زبان میں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ کلیہ یعنی گریجویشن کے 3 سال کی پڑھائی عربی زبان میں ہوتی ہے۔ شریعہ کے تمام مضامین کو پڑھانے کے لیے ملک بھر سے بہترین صلاحیتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ آج بھی میں بہت فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ میں کم و بیش 35 PhD حضرات یہاں مقیم رہتے ہیں۔ آپ کے شریعہ کالج میں ہر سبجیکٹ کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، انجینئرنگ کالج میں نہایت ہی قابل اساتذہ کی ٹیم موجود ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ طبیہ کالج آپ کا اساتذہ ہی کی بدولت ملک کے بہترین کالجز میں کا شمار ہوتا ہے۔ ہمیں اس 50 سالہ دور میں بڑے اچھے رفقا ملے اور ان کے مخلصانہ کوششیں تھیں، ان کا ساتھ تھا، اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت آگے بھی ایسے ہی رفقا میسر رہیں گے اور یہ کارواں چلتا جائے گا۔ حال ہی میں المختار اکیڈمی کے نام سے ننھے بچوں کے لیے انٹرنیشنل کیمبرج بورڈ کے تحت ایک پری پرائمری و پرائمری اسکول بھی شروع کیا گیا ہے۔ گویا جامعہ محمدیہ میں اب KG سے PG تک تعلیم کا مکمل نظام موجود ہے۔ اگر آج منصورہ میں کوئی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے والدین طے کریں کہ اس کو منصورہ کے کیمپس سے باہر ہم کو نہیں لے کے جانا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کوئی یہاں سے PhD کر کے نکلے گا۔ KG سے PG تک تعلیم کا پورا نظام ہے۔ تو یہ ایک پورا یہ چہار دیواری ایک علمی بستی ہے، ہر چیز ہر فیلڈ میں آپ کو یہاں پر کو مل جائے گا الحمدللہ۔ جامعہ محمدیہ کا 72 ایکڑ قطع اراضی پر پھیلا کیمپس شہر کا سب سے خوبصورت تعلیمی کیمپس ہے۔ اس کی مسجد عائشہ کیمپس کا روحانی مرکز ہی نہیں بلکہ جامعہ اور شہر مالیگاؤں کی شناخت بن چکی ہے۔ کیمپس میں طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ خوبصورت ہاسٹلز بنائے گئے ہیں جہاں قیام کی شاندار سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ بچوں کے طعام کے لیے ایک عالمی سطح کا ڈائننگ ہال و کچن تعمیر کیا گیا ہے جہاں ہائیجین کو مینٹین کرتے ہوئے کھانے بنائے جاتے ہیں اور سلیقے سے سرو بھی کیے جاتے ہیں۔ کھیل کود کے مواقع، وسیع لائبریری، فلٹر پانی جیسی سہولیات اسے تعلیم کے معیار کے علاوہ بھی دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 7 بچوں سے شروع ہونے والے جامعہ محمدیہ میں آج طلبہ کی تعداد بڑھ کر 5000 ہو چکی ہے۔ آج اسے 50 برس پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے جملہ قائم کرنے والوں، اس کے مخیرین اور اس کے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما، اور جامعہ کے موجودہ ذمہ داروں، اساتذہ اور طلبہ کو اسے ترقی کی نئی اونچائیوں پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ تحریک انشاءاللہ رکنے والی نہیں ہے۔ تحریک شروع ہوئی 50 سال پر، اور یوں سمجھے کہ پڑاؤ آیا ہے، اور ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جمع ہے زندگی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ایک بہاؤ کی طرح یہ تحریک چلتی رہے گی، اور مستقبل کے بہت سارے عزائم ہیں، اور مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 50 سال نہایت کامیابی سے گزارے، آئندہ کے رہتی دنیا تک اس تحریک کو اللہ تعالیٰ اسی اپنے حفظ و امان میں لے کر اور اسی کامیابی کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے۔